وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت کر لیجئے کہ اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ غزوہ بدر جو انشاءاللہ اس کی یادیں ہم خصوصیت کے ساتھ 17 رمضان کو منائیں گے، آج اس کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ غزوہ بدر مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وادی بدر کے پہلے کنویں پر پہنچ کر وہاں قیام فرمایا۔ حضرت خباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہاں جہاں آپ نے قیام فرمایا ہے، یہاں قیام کرنے کے بارے میں اللہ تعالی نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا اور ہم اس سے آگے یا پیچھے نہیں جا سکتے، یا محض جنگی حکمت عملی یا جنگی تدبیر کی وجہ سے آپ نے اس جگہ کا انتخاب فرمایا، یعنی جہاں آپ نے بھی پڑاؤ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جگہ جو ہم رکے ہیں، کیا یہاں رکنے کا آپ کو رب تعالی نے حکم ارشاد فرمایا، یا یہ کوئی جنگی تدبیر ہے کہ یہاں آپ رکے ہیں؟ ارشاد فرمایا یہ محض جنگی تدبیر کے لحاظ سے ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، آقا پھر میرے خیال میں یہ جگہ اس جگہ قیام کرنے کے بجائے مناسب خیال فرمائے تو آگے تشریف لے چلیے کہ تمام کنویں ہمارے پیچھے رہ جائیں اور ایک کنویں کے سوا تمام کنویں بند کر دیے جائیں، اور اس ایک کنویں پر حوض بنا کر پانی جمع کر لیجئے، پھر ہم مقابلہ کریں گے اور پانی پیئیں گے جب دشمن نہ پی سکیں گے، یعنی ہم مقابلہ کریں گے اور پانی پیئیں گے اور دشمن پانی نہ پی سکیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی بات پسند آئی اور پھر آپ نے اسی پر عمل فرمایا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں جمع ہیں، ماشاءاللہ ہزاروں معتکفین ہیں، مسلسل ہم کسی نہ کسی موضوع کو لے کر چل رہے ہیں، اور وہ موضوعات بعض اوقات یا عموماً وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے۔ آج 9 رمضان المبارک 1438 سن ہجری کو جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جس موضوع کی طرف لانا چاہ رہا ہوں، وہ ہے مشاورت۔ ہمارے ایک طبقہ ہے جو مشورے کو اہمیت نہیں دیتا۔ دعوت اسلامی کی مدنی اصطلاح میں ہم اسے مدنی مشورہ کہتے ہیں، نارملی طور پر لوگ میٹنگ کہتے ہیں، بعض اوقات جیسا مشاورت بناتے لوگ ایڈوائزری بورڈ بناتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن کئیوں کا ذہن ہوتا نہیں ہے مشورہ کرنے کا، وہ اپنی چلاتے ہیں۔ اگر کوئی بلائیں گے بھی 4 افراد کو تب بھی وہاں یہ اپنی زیادہ رکھیں گے، مشورہ نہیں لیتے۔
لہٰذا میں کوشش کر رہا ہوں آج، اللہ مجھے توفیق عطا کرے کہ یہاں پر موجود حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین ہم سب مل کر یہ ذہن بنائیں کہ مشاورت کر کے ہم اپنے کام کریں، مشورہ کریں۔ انشاءاللہ چند مدنی پھول عرض کروں گا، وقت چکے مختصر ہی ہم رکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مشورے کے لیے چند مدنی پھول میں سے ایک تو قرآن کریم کا ارشاد آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 25واں پارہ، اور سورت کا نام بھی سورہ شورا ہے، اس کی آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہوا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لو۔ یہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا۔ اس آیت مبارکہ کی جو تفسیر ہے خزانہ عرفان میں وہ یہ کہ اس میں ان کی دلداری بھی ہے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان سے جو سرکار کو مشورہ کرنے کا جو بیان ہوا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی اس میں عزت افزائی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے مشورہ کر رہے ہیں، ورنہ خود سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی اور اس کا رسول مشورے سے مستغنی ہے، یعنی انہیں مشورے کی حاجت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالی نے مشورے کو میری امت کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ تو مشورہ کیا کریں، مشاورت کیا کریں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اس میں کسی مسلمان شخص سے مشورہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے درست کام کی ہدایت دے دیتا ہے۔ اور سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کوئی قوم جب بھی آپس سے مشورہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ جب کوئی قوم آپس سے مشورہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ان کی افضل رائے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ تو یہ بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مشورہ کیا کریں، پوچھا کریں۔ اپنی بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے یار جو میں کہہ رہا ہوں نا مان لو نا یار، اپنی رائے کو بلا وجہ اہمیت دینا، فوقیت دینا، یہ درست نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے 4 چیزیں دی گئی ہیں، اس سے 4 چیزیں نہیں روکی جاتی، جس سے 4 چیزیں دی جائیں اس سے 4 چیزیں نہیں روکی جاتی۔ جسے شکر کرنے کی توفیق ملے اسے مزید عطا نہیں روکی جاتی، یعنی جسے شکر کرنے کی توفیق ملتی ہے، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو پھر اس پر نعمتیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں، اسے نعمتیں نہیں روکی جاتی۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائے جسے توبہ کی توفیق دی گئی اسے قبولیت نہیں روکی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے تو قبولیت کے اہتمام بھی فرما دیتا ہے۔ اور تیسری چیز جس نے استخارہ کیا اس سے خیر نہیں روکی جاتی، اس لیے کام سے پہلے استخارہ بھی کر لینا چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جس نے مشورہ کیا اس سے ثواب یعنی درستی نہیں روکی جاتی، یعنی اسے درست راستے اور درست بات کی طرف اس کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ کسی دانا سے پوچھا کسی دانا سے عقل مند سے پوچھا گیا کون سی چیز عقل کی زیادہ فائدہ مند ہے اور کون سی چیز زیادہ نقصان دہ عقل کو؟ کہا علماء کرام سے، یعنی جو چیز عقل کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے وہ یہ ہے کہ علماء سے مشورہ کرنا، کام کا تجربہ ہونا، تیسری کام میں ٹھہراؤ سلجھاؤ ہونا، اور زیادہ نقصان دہ چیز یہ ہے خود رائی، نا تجربہ کاری اور جلد بازی۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم بات کو سمجھے نا تو جب کوئی کام کرنا ہے
علماء سے مشورہ زہ نصیب، پھر تجربے کار لوگوں سے مشورہ، یہ کریں۔ کام میں ٹھہراؤ پیدا کریں۔ بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے یار، وہ جس کو کہتے ہیں ہتھیلی پر سرسوں اگانا، تو بعض کی جلد بازی کی عادت بہت ہوتی ہے۔ ٹھہراؤ طبیعت میں پیدا کریں اور معاملے کو سلجھا کر کریں، تحمل مزاجی سے کام لیں۔ بعض لوگ اتنی یار بتاؤ نا، یار بتاؤ نا، یار تم نے نہیں، یار چلو اس سے پوچھ لیتے، اس سے پوچھ لیتے۔ ارے بھائی کس سے پوچھ لیتے ہو؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوچ بنانی بہت ضروری ہے۔ ابھی جو آپ سن رہے ہیں نا مجھے مدنی چینل پر یا فیضان مدینہ میں یا کہیں بھی، آپ جو سن رہے ہیں نا، سب سے پہلے یہ سوچ بنانی ضروری ہے کہ میری رائے غلط ہو سکتی ہے، میرا سوچنا غلط ہو سکتا ہے، میرا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ میرا منصب بڑا ہے، قطع نظر میں پیسے والا زیادہ ہوں، یعنی اگر کوئی کہے کہ میرا منصب بڑا ہے تو میں اپنی کسی عقل اور ذہانت سے ہی صرف منصب پر بیٹھا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ کسی کو منصب مل جاتا ہے، پھر اس کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے پیدا فرما دیتا ہے۔ ورنہ یا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آدمی دولت مند ہے تو صرف عقل کی وجہ سے دولت مند ہے، نہ، ایک سے ایک عقل مند آدمی پڑا ہوا جو بے روزگار ہے، انگوٹھا لگانا نہیں آتا صحیح طور پر، پھر بھی پیسہ ہے اس کے پاس۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ ایک تو سب سے پہلے آپ اور میں اپنے یہ ذہن بنائیں کہ میری رائے غلط ہو سکتی ہے، میرا سوچنا غلط ہو سکتا ہے، میرا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، میرا ٹھیک ہے میری عمر بھی زیادہ ہے، اس کا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات چھوٹی عمر میں بھی عمدہ مشورے مل جاتے ہیں۔ میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اللہ، ان کی عقل پتہ ہے کیسی تھی؟ ان کی عقل کیسی تھی؟ یعنی جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کا ایک ارشاد عطا فرمایا کہ جب قبر میں مردے کو لٹا دیا جائے گا تو اس پر اس کی عقل سلامت ہوگی، یعنی اب یہ بہت ڈرانے والی بات ہے، عقل سلامت ہونی ہے مردے کی، وہ سب سمجھ رہا ہوگا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اسی میں سوال جواب کا سلسلہ بھی ہوگا اور قبر کے معاملات ہوں گے۔ اس حالت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا اگر عقل سلامت ہے تو پھر میں دیکھ لوں گا، یعنی عقل سلامت کا ہونا، وہ عقل تھی میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایک قول کے مطابق قرآن کریم کی 20 آیات وہ ہیں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے اور سوچ کے مطابق اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ قرآن کی ایسی 20 کم و بیش آیات ہیں۔ اتنی زبردست عقل تھی آپ کے اندر، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو فاروق کی زبان پر جاری کیا ہے۔ یہ میں روایتوں کے مضامین و خلاصے عرض کر رہا ہوں، یعنی واقعی بہت عقل مند تھے، مگر کیفیت میں بیان کرنے جا رہا ہوں کیونکہ ہمارا بیان مشاورت اور مشورے کی اہمیت کو سمجھنا ہے نا۔ امام زہری یا امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک مجلس جوان اور عمر رسیدہ علماء سے بھری ہوتی تھی۔ کس سے بھری ہوتی تھی؟ جوان اور عمر رسیدہ علماء سے بھری ہوتی تھی۔ بسا اوقات ان سے مشورہ کرتے تو فرماتے تم میں سے کسی کو اس کی کم عمری مشورہ دینے سے نہ روکے، کیونکہ علم کا مدار کم یا زیادہ عمر پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے علم سے نواز دیتا ہے۔ اور بعض اوقات کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نوجوانوں سے تو زیادہ مشورہ کیا کرتے تھے کہ ان کا چڑھتا خون ہوتا تھا، اور جس کے بارے میں آپ کو ہوتا تھا کہ یہ زیادہ صاحب الرائے، یہ زیادہ اچھے مشورے دیتے ہیں یا یہ ان کی رائے زیادہ مضبوط ہوتی ہے تو ان سے بھی مشورے لیا کرتے تھے، بلکہ فرماتے تھے کہ ایک غوطہ خور غوطہ لگا، اور مشورے لیا کرتے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو مسلمانوں کے کام بامی مشورے سے طے پاتے ہیں، چاہے وہ تنظیم ہو، ایون کہ آپ عمارت بنا رہے ہیں، ایون کہ آپ گھر بنا رہے ہیں، ایون کہ آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں، آپ گھر کا کوئی مسئلہ حل کر رہے ہیں، خاندان کا کوئی مسئلہ حل کر رہے ہیں، آپس کا کوئی مسئلہ حل کر رہے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی کہیں، ایون کہ گاڑی خریدنے بھی جانا ہے، مشورہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ کیا پتا کوئی اچھا مشورہ دیتے، موٹر سائیکل لینی ہے، مشورہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ لیکن مشورہ اہل سے کیا جائے گا،
عمارت بنانی ہے تو اس کا مشورہ وکیل سے نہیں کریں گے. ہاں وکیل نے اپنا گھر بنایا تو الگ بات ہے، لیکن اگر وکیل کے مقدمے کی اس کی پریکٹس زیادہ ہے تو وہ بلڈر نہیں ہے. وکیل بلڈر نہیں ہے، وکیل وکیل ہے. کپڑا سلوانا ہے تو اس کے ماہر سے مشورہ کریں گے. اگر طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے نا. کہ طبیعت خراب ہے تو مطلب کہ کسی بلڈر کو فون کرو گے یار کیا کروں، سر میں بڑا درد ہو رہا ہے، تو وہ یہ بولے گا کہ فلاں ڈاکٹر کا نمبر ہے وہ لے لو. تو یہ بھی اچھا مشورہ ہے، اس نے دے دیا. اس کی مہربانی کہ اس نے آپ کو گولی کا نام نہیں دیا، ڈاکٹر کا فون نمبر دے دیا. اگر ڈاکٹر کا نام دیا یہی اچھا کیا. تو یہ اچھا آدمی ہے جو درست مشورہ دے رہا ہے. تو اپنی رائے کو اہمیت نہ دینا، اس پر میں عرض کر رہا تھا کہ کہا جاتا ہے جس نے اپنی رائے کو بڑا جانا وہ بہک گیا. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے جس نے اپنی رائے کو کافی جانا وہ خطرے میں پڑ گیا. تو اللہ کریم ہم سب کو مشورہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مشورہ یہ سنت ہے. مشورہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. ہم سنت پر عمل کرنے کی نیت کریں اور آپس کے کام باہمی مشورے سے کیا کریں. گھر میں بھی مشورہ کریں. بلکہ میں تو والدین کو مدنی التجا کروں گا کہ اپنے بچوں کو حکم دینے کے بجائے مشورہ دیا کریں. اگر حکم دیں گے نہیں مانے گا تو نافرمان ہو جائے گا. مشورہ دیں گے نہیں مانے گا تو چلو مشورہ ہی تھا. مگر میں آپ کو ایک بات عرض کروں، جب آپ کسی قابل اور تجربے کار شخص سے مشورہ کریں نا، ہر ایک سے مشورہ نہیں کیا جاتا. مشورہ بھی علماء اور اس طرح کے تجربے کار اور خوف خدا والے لوگوں سے مشورے کیے جاتے ہیں. ورنہ تو کوئی آپ کو سود کی طرف لے جائے گا. یار میں بڑا بے روزگار ہوں کیا کروں، بولے گا فلاں جگہ سے یہ لے لو، یہ فائل کا کام کر لو، تو یہ بینک کا کام کر لو، فلاں کا کام کر لو. وہ سود کی طرف چلا دے گا، کوئی رشوت کی طرف چلا دے گا، کوئی برائی کی طرف چلا دے گا، کوئی بدکاری کی طرف چلا دے گا، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی عجیب و غریب قسم کی لت کی طرف چلا دے گا. لہذا اپنے گرد، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے گرد علماء کو رکھیں. کس کو رکھیں؟ اس میں بالکل آپ کو ایک تاریخ ایک عظیم شخصیت حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں واقعہ سناتا ہوں. آپ کی زندگی کا ایک انداز بتاتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ جو اس موضوع کو سمجھ رہے ہوں گے نا، انہیں بڑی مفید باتیں نظر آ رہی ہوں گی. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیما پہنچے تو وہاں کے اکابر فقہائے کرام کو مدنی مشورے کے لیے جمع کیا اور ان کی خدمت میں عرض کی میں نے آپ حضرات کو ایسے کام کے لیے اکٹھا کیا جس پر آپ کو ثواب ملے گا اور آپ حق کی حمایتی قرار پائیں گے. آپ لوگ کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں یا آپ میں سے کسی کو میرے عامل یعنی حکومتی اہلکار جو حکومتی نمائندے ہوتے ہیں جنہیں حکومتیں ریاستیں ذمہ داریاں دیتی ہیں کہ آپ کی یہ ذمہ داری، آپ کا یہ ڈپارٹمنٹ، آپ کا یہ ڈپارٹمنٹ، تم یہاں کے بڑے، تم وہاں کے بڑے، تم یہاں کے بڑے، تم ادھر کے یہ جو بڑے بنے گئے ہو، تم نے جو ذمہ داریاں ریاستی اور حکومتی طور پر دی گئی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ یعنی جو حکومتی اہلکار ہیں، جو میرے عامل ہیں، ان کے ظلم کا حال معلوم ہو تو میں آپ کو خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھ تک اس معاملے کو ضرور پہنچائیں. یہ سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کارنامہ ہے. مجھ تک پہنچائیں. فقہائے کرام آپ کے جذبے سے بہت متاثر ہوئے، دعائے خیر سے نوازا. کہتے غالباً اسی مدنی مشورے کا اثر تھا کہ جب بھی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو کوئی مشکل معاملہ پیش ہوتا، آپ فقہائے مدینہ پر مشتمل مجلس شورا سے اس پر مشورہ کیا کرتے. اسی کی برکت سے آپ کے فیصلے غلطی سے پاک ہوتے تھے. چنانچہ حضرت سیدنا ربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے کسی فیصلے کا ذکر ہوا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں غلط فیصلوں سے محفوظ رکھا تھا، کیونکہ آپ فقہا اور علماء سے مشورے کیا کرتے تھے. اور یہ وہ شخصیت ہیں، یہ جو بھی سن رہے ہوں مدنی چینل پر یہاں پر یا اس طرح کوئی ادارہ چلاتے ہوں یا کوئی بھی بڑی چیزیں چلاتے ہوں، یاد رکھیے
اس کے لیے جو آپ نے جو راستہ اختیار کیا نا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ آپ نے فقہا پر مشاورت بنائی تھی، فقہا علماء پر مشاورت بنائی تھی، خوف خدا والوں پر آپ نے مشاورت بنائی تھی، اور کیا فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو مجھے اطلاع دو، اور جب میرا کوئی کارندہ ظلم کر رہا ہو تو مجھے اطلاع دیں، مجھے بتائیے۔ اور آج سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب کوئی بات پہنچتی تو اس کی پراپر تحقیق فرماتے، اور تحقیق فرمانے کے بعد فوراً فیصلے فرمایا کرتے تھے، اور ایسا عدل اور انصاف کا معاشرہ قائم کیا، ایسا معاشرہ قائم کیا کہ آپ کا دور اتنا عظیم دور تھا کہ آپ کے دور کو خلفائے راشدین کے دور میں شامل کیا جاتا تھا۔ 30 ماہ کے مختصر سے عرصے کے اندر آپ مدنی انقلاب لے کر آئے تھے۔ بنیادی کام آپ نے کیا کیا تھا؟ اپنی مشاورت بنائی تھی، خوف خدا والے لوگوں کو اپنے مشورے میں شامل کیا تھا، اور ان کو کام دیا تھا، اور وہ نکال کر دیتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور آپ بدل دیتے تھے، یقین مانے بدل دیتے تھے۔ آپ کا بدلنا تو اتنا میں نے پڑھا ہے، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 425 حکایات والی کتابہ مکتبۃ المدینہ سے لے کر پڑھیں، آپ تبدیل کر دیتے تھے، فلاں تبدیل کر دیا، اس کے بارے پتہ چل جائے کہ یہ درست نہیں ہے، آپ نہیں رکھتے تھے، اس کو بدل دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف تھا آپ کے دل میں، حق بات کرتے تھے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھتے تھے، نہ رشتہ داریاں نبھاتے تھے، نہ تعلقات نبھاتے تھے، بلکہ خود اپنی جائیدادیں جو آپ کے پاس تھیں وہ بھی آپ نے بیت المال میں جمع کروا دیا تھا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی زوجہ کا سامان بیت المال میں جمع کروا دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اتنا عظیم آپ کا انداز تھا، بنیادی بات تھی مشاورت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد خلافت کے لیے مشورہ بنائی تھی، مشاورت بنائی تھی، اور اسی مشاورت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ مقرر کیا تھا۔ تو اللہ کریم مشورہ کرنے کی ہمیں مدنی سوچ عطا فرمائے۔ مشورہ کیا کر، مگر ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی آپ سے مشورہ کرے آپ مشورہ دیں، مشورہ دینے والے پر واجب ہے کہ درست مشورہ دے، ٹھیک ہے؟ مشورہ دینے والے پر کیا ہے؟ واجب ہے کہ وہ درست مشورہ دے، اور مشورہ دینے والا امین ہے۔ میں نے آپ سے مشورہ کیا اور آپ جا کر کسی اور سے بات کر دیں، ارے عمران نے تو مجھ سے یہ بات کی، آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ میں نے آپ سے مشورہ کیا اور آپ نے مشورہ باہر لے گئے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے میری انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے، تعلقات بہت اچھے ہیں، آپ ہماری ٹیم کا حصہ ہو، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، یا کوئی بھی ہو، اس کی فیکٹری کا، اس کے ادارے کا، اس کے گھر کا، یا اس کی تنظیم کا، یا اس کی مشاورت کا وہ حصہ ہوتا ہے۔ آدمی مشاورت کرتا ہے، اپنے راز کی باتیں بتاتا ہے، امین بناتا ہے اس کو، جب تک اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ صاحب امین صاحب ہیں، اور جیسی انڈرسٹینڈنگ ختم ہوئی باہر جا کر سارا بھانڈا پھوڑ دیں گے، اس نے تو مجھ سے یہ مشورہ کیا تھا، اس نے تو مجھ سے یہ مشورہ کیا تھا، اس نے تو مجھ سے یہ مشورہ کیا تھا۔ ارے خدا کا خوف کرو، تمہاری جب تک کہ تمہارے پاس ذمہ داری تھی تو تم امین بنے رہے، اور جب تمہاری ذمہ داری ختم ہوئی تو تم خیانت پر اتر آئے، تو اچھا وہ ذمہ داری ختم ہو گئی، ورنہ تو آگے جا کر مزید نقصان ہوتا۔ اسی طرح فیکٹری کے اندر سیٹ مشورے کرتے ہیں، گھر کے اندر یار مشورے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر شوہر نے بیوی سے مشورہ کیا، مشوروں سے بہت سارے کام ہوئے، خدا نہ خواستہ دونوں میں علیحدگی ہو گئی، تو کیا طلاق کے بعد کیا بیوی اپنے شوہر کے راز کھولے گی؟ یا بیوی نے مشورے کیے تھے، بچوں کی امی نے شوہر سے مشورے کیے تھے، اور خدا نہ خواستہ علیحدگی ہو گئی، تو کیا آگے جا کر شوہر اپنی اس جو طلاق ہو گئی جس کے ساتھ کیا اس کی باتیں باہر کھولے گا؟ نہیں۔ امانت کہاں گئی؟ ایمانداری کہاں گئی؟ اخلاق کہاں گیا؟ کردار کہاں گیا؟ کہ مسلمان بھی خیانت کرتا ہے؟ مسلمان اس طرح کی بددیانتی کرتا ہے؟ نہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ پر رہ گئے پیٹ میں بات، کس کو کہتے ہیں؟ پیٹ قبر ہونا چاہیے، جب تک کہ شرعی حکم نہیں ہوگا قبر کھلتی نہیں ہے۔ پیٹ سے بات نکلی کیسے ہے آپ کے؟ بلکہ میں آپ کو ایک مدنی پھول دیتا ہوں میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، اپنے آپ کو ایسا پورے اعتماد بنائیے کہ آپ سے اگر کوئی بات کر تو خوف نہ ہو، آپ کو کہنے کی حاجت ہی نہ ہو کہ کسی کو بتانا نہیں، بلکہ آپ پر یہ یقین ہو جائے کہ اس کو کہہ دیا گویا کہ دیوار کو کہہ دیا۔ اتنی پر اعتماد شخصیت ہونی چاہیے ہماری۔ یہاں تو باتیں پھٹ سے باہر آ جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، ادھر بولو ادھر باہر آ جاتی، ادھر اتنے ہم
الحمدللہ اس معاملے میں کئی تجربات بھی ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ مشورہ کرنے کی بالکل عادت بنائیں، لیکن مشورہ کرنا کس سے ہے اس کا انتخاب کریں. اب آپ کا انتخاب بھی درست ہو گیا، اب جس کا انتخاب ہوا ہے نا وہ بھی خدا سے ڈرے اور امین بنا رہے، امانت دار بنا رہے، بلا اجازت شرعی کسی کی بات کو باہر لیک نہ کرے. تیسری بات، اگر کوئی مشورہ آپ کو دے رہا ہے اور آپ مثال کے طور پر آپ نے اس کا مشورہ نہیں مانا، تو اب اس میں آپ کو شیخپا ہونے کی یا غصہ کرنے کی حاجت نہیں ہے. نہ بھائی آپ سے مشورہ مانگا تھا، فیصلہ تھوڑی مانگا تھا. آپ فیصلہ کیجئے، آپ بولو میرا فیصلہ نہیں مانا. بھائی آپ سے فیصلہ مانگا کس نے؟ آپ سے تو کسی نے مشورہ کیا تھا. بھائی آپ کیا کہتے ہیں میں چولہا یہاں لگاؤں گا یہاں لگاؤں؟ چولہا یہاں لگا لیجئے. ٹھیک ہے، وہ واپس آیا 2 دن کے بعد گھر میں تو آپ نے چولہا وہاں لگا لیا. یار میں نے آپ کو کہا تھا نہیں، میں نے کسی اور سے مشورہ کیا ہے، مجھے ایسا لگا کہ چولہا یہی صحیح ہے. آپ کو جب میری بات ماننی نہیں تھی تو پھر مشورہ کیوں کیا؟ آئندہ نہیں کروں گا، جاؤ. اب ایسے آدمی سے دوبارہ کیوں مشورہ کروں میں کہ جس کی بات نہ مانو تو لڑنے پر ہوتا رہے. بھائی مشورہ مانگا تھا، مشورہ دے. اور دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں تو ہماری اصطلاح ہے ناقص مشورہ. ایک تو مشورہ دے کر کہو ناقص، نہ مانو تو بولو کہ میری مانی نہیں. تو مشورہ جب بھی دیں، اگر نہ کوئی مانے آپ کا مشورہ تو اس پر ناراض ہونے کی یا غصہ کرنے کی بالکل حاجت نہیں ہے، بلکہ دل برا رکھے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اللہ اللہ. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ باندی تھی. ان کے آقا نے ان کا نکاح حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ سے کروایا. کچھ عرصے بعد انہیں آزاد کر دیا. آزاد ہونے کے بعد حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حق حاصل ہو گیا کہ وہ چاہیں تو اپنے شوہر کے ساتھ رہیں یا علیحدگی اختیار کر لیں. چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علیحدگی کا ارادہ کیا. حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ سے بہت محبت فرماتے اور علیحدگی چاہتے نہیں تھے کہ علیحدگی ہو جائے. بخاری شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بہتر ہے کہ تم اسے رجوع کر لو، یعنی ان کے ساتھ رہو. اب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیے. عرض کرتی ہیں آقا کیا آپ مجھے یہ حکم دیتے ہیں؟ فرمایا میں سفارش کرتا ہوں. عرض کی مجھے اس رجوع کی حاجت نہیں ہے. نہیں، روایت میں دیکھیے حکم جب سرکار کا حکم ہے تو کون سا صحابیات جو آقا کے حکم کو ٹال سکے. مگر یہ عشق تھا ان کا، محبت تھی ان کی، تعلق تھا سرکار سے اور سرکار کی تربیت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ انہوں نے عرض کی آقا یہ آپ کا حکم ہے یا سفارش ہے؟ ارشاد فرمایا سفارش ہے. تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی. اس کے بعد کچھ بھی ایسا روایت میں نہیں پڑا کہ جناب یوں ہو گیا یا ایسا ہو گیا. نہیں، ایک مشورہ تھا. ٹھیک ہے، اگر ہم کسی کو مشورہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے نے چھوٹے کو مشورہ دیا، چھوٹا نہیں مانتا تو مشورہ ہی دیا ہے نا آپ نے. تو مشورہ نہ ماننے پر برا جو لگتا ہے نا، میرا مشورہ نہیں مانا، میرا ہاں بھائی تیرا، میرا ہاں بھائی تیرا، میرا مشورہ نہیں مانا، اتنا بڑا میرا کر دیا بھائی، مشورہ اتنا زیادہ اور خود کو اتنا بڑا میرا کر دیا. بھائی نہیں مانا مشورہ، برا لگ گیا. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں برا لگنا تکبر کی علامت ہے. بھائی کس چیز کا برا لگا ہے؟ یا یہ کر لیجئے، بھائی نہیں مانا. یار آپ کو کہا تھا وہ گاڑی لیجئے گا، ارے بھائی نہیں سمجھ میں آیا میں نے دوسری لے لی. یار آپ کو کہا تھا وہ موبائل لیجئے گا، بھائی نہیں میرے اپنے جیب سے لیا، کون سا تمہاری جیب سے لیا. یار مشورہ دیتے ہو لڑتے کیوں؟ بعض اوقات مشورہ ایسا غصے میں دیتے اللہ کی پناہ، اور مشورہ ایسا دیتے جیسے بالکل ہم کو آپ ہی آپ ہو جو مشورہ دے رہے تھے. مشورہ لینے والے کو تو جیسے 100 ماما سمجھتے ہیں. ارے جو اتنا بڑا وہ ماما کہاں سے ہوگا، اس کو تو مشورہ لینے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے. مشورہ دے اور خلوص دل کے ساتھ دے، اللہ کے رضا کے لیے دے اور دل بڑا رکھے کہ نہ مانی گئی ناراض نہیں ہونا. آگے ایک اور بات، بھائی مشورہ ہوا بھی جیسے حاجی امین آ گئے. اب حاجی امین یہاں ہیں،
ٹھیک ہے، اب کوئی کام کرنا ہے، اب میں جیسے حاجی امین بھی ہیں تو ایک اور رکن شورا بھی ہیں تو ایک اور ذمہ دار بھی ہیں، تو یہ 3-4 کا مدنی مشورہ ہوا کہ یار چلو یوں کرنا چاہیے، چلو بھائی یوں کرتے ہیں، اب مطلب متقفین کے جدول میں یہ تبدیلی کر دیتے، بس ٹھیک ہے، جو متعلقہ اسلام بیت مدنی مشورہ ہو گیا، مشورہ کر کے اعلان ہو گیا، آپ کو اٹھے گا یہ کوئی بات ہوئی، اس دن تو بیان ہوا تھا ہم سے مشورہ کرنا چاہیے تھا، بھائی یہ کب کہا تھا کہ آپ سے مشورہ کرنا چاہیے تھا؟ فیصلہ جو بھی ہوا مشورے سے ہوا ہے، آپ سے مشورہ ہو یہ ضروری ہے، مشورے جو بھی فیصلے ہوئے مشورے سے ہوئے، جو بھی بات ہوئی مشورے سے ہوئی، جو تبدیلی آئی مشورے سے آئی، چاہے وہ 2 نے کی، 3 نے کی، 4 نے کی، جو بھی کنسرن لوگ ہوتے ہیں، جو اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، انہی کی مشاورت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جن کو کہا جاتا ہے ان کو تو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، بھائی ہمارا مشورہ ہوا یہ کر دیجئے، آپ کر دیجئے۔ تو یہ بات بھی ہمیشہ پیش نظر ہونی، یہ دعوت اسلامی کی ایک بڑی تعداد الحمدللہ یہاں ہے بھی اور سنتی بھی ہے، ذمہ دار اسلامی بھائی ہوتے ہیں، ذمہ دار اسلامی بہنیں ہوتے ہیں، کل آپ کے بعد بھی کوئی ذمہ داریاں اللہ نے چاہا تو آئیں گی، تو مشاورت کا نظام دعوت اسلامی نے قائم کیا ہے، ہمارے حلقہ، ہمارے علاقے، ہمارے ڈویژن، ہماری کابینہ، ہمارے اس کے کابینات، حتیٰ کہ مرکزی مجلس شورا تک پورا نظام شورا بنا ہوا ہے، مشاورت کا بنا ہوا ہے، لیکن ایک مشاورت کا ہر جگہ کا ایک لیول ہے، ایک سٹیج ہے نا، کہ بھئی یہاں مشاورت ہوئی، اس جگہ مشاورت ہونے کے بعد جو کی لوکال ہونی تھی، پلس مائنس آنا تھا، یس اور نو ہونا تھا، اس سٹیج پر ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب مشورہ ہو کر ایک فیصلے کی صورت، پہلے مشورہ ہوا، مشورے کے بعد جب طے ہوا وہ ایک فیصلے کی صورت میں آیا، جو فیصلے کی صورت میں آیا اب ہمیں اعلان کر دیا گیا، اب ہمارا کام اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانا ہوتا ہے، نہ کہ مشورے پر مشورہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہ نظام نہ ہو تو کوئی ادارہ نہ چلے، کوئی تنظیم نہ چلے، حتیٰ کہ گھر بھی نہ چلے۔ تو ہر جگہ پر ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے، اور آج جو ہم نے سیکھا وہ کیا ہے؟ ہمیں مشورہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مشورے کی عادت بنائیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جب بھی کریں گے اس کو کیا کہیں گے ہم؟ مدنی مشورہ۔ مدنی مشورہ کریں، اور جب آپ کو کہا جائے کہ مدنی مشورہ کریں تو پھر مشاورت ہی کریں، پھر رائے لیں۔ مجھے یاد ہے کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، امیر سنت نے فرمایا کہ عمران ایسا کرنا چاہیے، ہاں کرنا چاہیے، پھر فرمایا کہ یار آپ یہ جو ذمہ دار ان سے مشاورت کر لو۔ اچھا بعدوں کا ایسا ہوتا ہے کہ ہم بتاتے ہی نہیں کہ پاپا سے مشاورت ہوئی ہے، اچھے مشورے ملتے ہیں اس میں بھی کوئی رائے قائم ہوتی ہے، تو وہ مشورہ آیا تو وہ مشورے اس طرح کے آئے کہ نہیں ہونا چاہیے، پھر امیر سنت سے ہم عرض کرتے کہ اس طرح کا مشورہ ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے، یہ آئے، باپا یار بہت بڑی آدمی، بہت بڑی شخصیت ہے باپا، میں صحیح بتا رہا ہوں، باپا بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، انہوں نے کبھی اپنی رائے کو اس طرح لیا ہی نہیں ہے کہ بھائی جو میں نے کہا ہے وہی ہے، حالانکہ واقعی ان کا کہنا ہی بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ صحیح کہہ رہے تھے، کیونکہ کامل کی بات بھی کامل ہوتی ہے، جو شخصیت کامل ہو تو اس کی عقل بھی کامل، اس کی بات بھی کامل، اس کی رائے بھی کامل ہوتی ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ تو امیر سے منع فرما دیتے تھے کہ ٹھیک ہے رہنے دو، جب ان سمجھ میں آتا ہے ایسا ہوتا ہے، پھر بعد میں ٹھیک ہے بعد میں سمجھ میں آئے گا کہ یار وہ صحیح کہہ رہے تھے، کیونکہ جو وہ دیکھتے وہ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے، تو اس لیے بعض اوقات بزرگوں کی باتیں اگر سمجھ میں نہ بھی آئے نا مان لینا چاہیے۔ یہ میں آپ کو یہ میرا مشورہ ہے، آپ کو یہ میرا آپ کو مشورہ ہے، بزرگوں کی باتیں، جن کی بزرگی، جن کے تجربے آپ کے پاس ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ واقعی تجربے کار ہے، یہ واقعی اس کے اندر مطلب کوئی قابلیت و صلاحیت ہے اور میرا خیر خواہ ہے اور یہ دنیا دیکھا ہوا شخص ہے اور اس کے اوپر مطلب ہے اس کے پاس، تو اگر وہ مشورہ دے، بعض اوقات مشورہ نہیں سمجھ میں آتا تو بھروسہ کر لینا چاہیے کہ یار یہ دے رہے تو صحیح دے رہے ہوں گے، کر لو، انشاءاللہ ان کے مشوروں کی برکت سے آپ کے کام صحیح ہو جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں تجربات ہیں، مشاہدے ہیں کہ ان کی بزرگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، بلکہ بسا اوقات تو میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ان کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسا کر دیتا ہے، تو مان لینا چاہیے بزرگوں کی باتیں، اگر نہ بھی سمجھ میں آئے نا مان لینا چاہیے کہ اب اللہ کے نیک بندے نے کہا، ولی نے کہا، میرے پیر نے کہا، ختم ہو گئی بات، یہ تو یہ ماننے کے فائدے ہی ہوتے ہیں، نقصانات نہیں ہوتے۔
بعض اوقات ہمیں نظر نہیں، ایسا نہیں، ہمیں نہیں نظر آتا، ہمیں کہاں نظر آئے گا؟ پیر آنکھ والا ہوتا ہے، مرید اندھا ہوتا ہے. آنکھ والا کہتا ہے کہ ادھر جا، تو اندھا کیسے بولے گا کہ ادھر سے خطرہ ہے؟ اس کو کیا نظر آئے؟ نظر تو پیر کو آئے گا. اور میرا پیر ہے. اتنی بڑی تنظیم چلا، اتنے تجربے کار شخصیت ہے. آپ سوچئے جس کی تحریک کا کام 200 ملکوں میں، جس کا پیغام پہنچا ہو، ہزاروں لاکھوں کو لے کر جس کی شخصیت چل رہی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اب تک وہ شخصیت اتنے بڑے نیٹ ورک کے ساتھ اتنی غیر متنازع چل رہی ہو، اور جس کی تحریک کے اندر دراریں نہ ہوں، اس شخص کی عقل کو کیا کہتے ہو آپ؟ کتنی سمجھداری، کتنی عقل مندی، کتنی دور اندیشی کے ساتھ یہ تحریک چلا کر آج یہاں پہنچے ہیں. یہ 35-36 سال کا سفر یہ ایسے ہی آنکھ بند کر کے نہیں ہوا. ایک ایک قدم، جس کو کہتے ہیں پھونک پھونک کر قدم اٹھانا پڑتا ہے. ہم تو بعضوں کا جذباتی ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، تو یوں بھی ہونا چاہیے، یوں بھی ہونا چاہیے. ہمیں کیا پتا کیا ہونا چاہیے؟ اس سے پوچھو جس نے اس باغ کو سینچا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس باغ کے ایک پھول نہیں، اس سے اس باغ کے ایک پھول کی ایک ایک پنکھڑی کی قدر ہے، کیونکہ اس میں اس کا خون پسینہ سینچا ہوا ہے، اس نے خون پسینے سے سینچا ہے. تو یہ چیزیں بڑی غور طلب میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح جب بھی کوئی چیز ہو تو یہ نہیں ہوتا یار چلو ان کو کر دیا، ہم کو یوں کرنا چاہیے. نہیں، اپنے بڑوں کی بات ماننی چاہیے. اسی طرح والد صاحب کو مشورہ دیں، اولاد کو مان لینا چاہیے کہ باپ کہہ رہا ہے، تجربے کار ہے، باپ روک رہا ہے تو صحیح روک رہا ہوگا مجھے. نہیں، آپ نے بھی تو ایسا کیا تھا، ہم کو بھی کر لینے دو، تو میں نے تو غربت کی زندگی گزاری تھی، تو بھی گزار لے چل. باپ کہہ دے تو یہ نہیں ہوتا. والد صاحب نے کچھ تجربات کیے ہوتے، والد صاحب نے کوئی نقصان اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور چاہتا ہے کہ میرا بیٹا نہ اٹھائے. استاد نے کچھ تجربات کیے ہوتے، استاد نے کوئی نقصانات اٹھائے ہوتے، چاہتا ہے شاگرد نہ اٹھائے. اس طرح ہمارے بڑے جب ہمیں کو مشورہ دے، ہماری کو رہنمائی کریں، تو اس میں ضد بحث کرنے کے بجائے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کے بجائے تسلیم کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے. انشاءاللہ اس میں دنیا کی بھی بھلائی ہے، آخرت کی بھلائی ہے. اللہ کریم ہم سب کو مشورہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بچوں سے بھی گھر میں بھی مشورہ کر لیا کرے، کوئی حرج نہیں ہے. مشورہ کرنے سے تو آپ کے سامنے چوائس آ جاتی ہے. پھر اللہ نے اگر آپ کو عقل سلیم دی ہے، درست فیصلے کی طرف جائے، انشاءاللہ اللہ آپ کے فیصلوں میں برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.